اس وقت ہم موجود ہیں ڈیفینس ڈیولپر میں اور ہمارے ساتھ موجود ہے وہاں کے ایم ڈی عمیر نیازی. آئیے آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اللہ. سر مجھے بتائیں آپ کتنے عرصے سے اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں اور آپ اس فیلڈ میں کیسے آئے؟ مجھے تقریباً جی اس وقت 4 سال ہو گئے ہیں اور آف اینڈ آن تو میں ان کو ڈیلنگ کر رہا تھا پراپرٹی کے ساتھ بھی, ریل اسٹیٹ کے ساتھ بھی, لیکن فارملی مجھے تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں. اور آنے کی ریزن یہ تھی کہ تھوڑا سا میرا شروع سے ہی ایک اس سائٹ پہ انٹرسٹ تھا پراپرٹی کے ساتھ بھی, اور انفارملی تو میں کر رہا تھا وہ, لیکن فارملی پھر میں نے اس کو ایک ایز اے پروفیشن اس کو تقریباً کو آلموسٹ 4 ایئر سے شروع کر دیا. سر ڈی ایچ اے میں اس ٹائم کون سے سیکٹر میں سب سے زیادہ کام ہو رہا ہے؟ آپ ڈی ایچ اے میں کام کر رہے ہیں آپ لاہور میں, تو ڈی ایچ اے کے اس ٹائم کون سے سیکٹر میں آپ ہماری نظر کیا سجیسٹ کریں گے کہ کون سے سیکٹر میں بائنگ کریں؟ اچھا, ڈی ایچ اے بیسیکلی اگر میں آپ مجھ سے پوچھیں تو سیکٹرز آف اینڈ آن پلس مائنس ہوتے رہتے ہیں. کچھ سیکٹرز کے اندر ٹریڈنگ زیادہ ہو رہی ہوتی ہے, کچھ میں ریلیٹیولی کم ہوتی ہے, اور کچھ عرصے بعد پھر ان سیکٹرز کے اندر ٹریڈنگ زیادہ ہو جاتی ہے. یہ کچھ رجحان تو لوگوں کا اس طرح بن جاتا ہے کہ جہاں پر ذرا پوزیشن قریب آنے والی ہو یا پوزیشن ہو تو اس میں ڈفرینشیشن ایسے ہو جاتی ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو کلائنٹ ہے, جو پوٹینشیل بائر ہے, اگر تو وہ انویسٹر ہے تو وہ عام طور پہ ان فیزز میں جاتا ہے جو ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں یا جن کی پوزیشن نزدیک ہوتی ہے, اور جو اینڈ یوزر جس نے اپنا گھر بنانا ہوتا ہے وہ عام طور پہ ان فیزز میں جاتا ہے جو آلریڈی ڈیولپڈ ہیں اور جنہیں پوزیشن ہے. اگر میں پچھلے 6 مہینے یا 1 سال کی آپ سے اگر تھوڑا سا ایک رن ڈاؤن لوں اور ایک انالائز کروں تو فیز 9 پرزم کے اندر اچھی خاصی ٹریڈنگ ہوئی پچھلے 1 سال کے اندر, اور اس کی ریزن یہ تھی کہ وہ ایک نیا فیز تھا, دا لارجسٹ فیز آف ڈی ایچ اے لاہور آئی گیس, اور اس کے اندر کافی اٹریکشنز بھی ہیں جس طرح کہ گولف کورس اور تھیم پارکس, اور انہوں نے بڑا پلان بنایا ہے, اور اس کی اپروچز بھی 2-3 ہیں ایسی جو مین اپروچز لگتی ہیں رنگ روڈ کے ساتھ بھی, جو بہت بڑی ایک ریزن ہے. لیکن اگر میں ٹاپ آف دا لائن کنسیڈر کروں پچھلے 1 سال کے اندر, بہت پرانا نہ جاؤں, تو آئی ووڈ گریٹ فیز 9 پرزم ایز اے فیز وچ ہیڈ دا میکسیمم ٹریڈنگ ان دا لاسٹ 1 ایئر. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ مجھ سے سجیشن لینا چاہیں کہ ان ٹرمز کے اس وقت کہاں انویسٹرس کو آنا چاہیے, تو آئی ووڈ سجیسٹ کہ ان ٹرمز آف پرائس اور بجٹ فرینڈلی پلاٹس جو ہیں وہ اس وقت فیز 7 آئی تھنک جو فیز آپ دیکھیں گے اگلے 2 سے 3 سالوں میں, اٹ وڈ بی اے فیز ایمرجنگ فیز جو اس وقت سلائٹلی نگلیکٹڈ ہے. 6 اور 8 جو ہیں وہ آلریڈی اپنی پیکس پر ہیں, ان میں پرائسز زیادہ ہیں, ویری گڈ فیزز, بٹ اگین ڈپینڈز آن دا بجٹ آف دا بائر. سر کیا ڈی ایچ اے میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ لوگ آنکھیں بند کر کے اعتماد کر لیتے ہیں؟ اس کی کیا خاص ریزن ہے؟ ڈی ایچ اے میں ایک بہت بڑی ریزن جو ہے بائرس کی اور انویسٹرس کی, اوورسیز کلائنٹس کی بہت زیادہ اٹریکٹ ہونے کی ریزن یہ ہے کہ آپ کسی بھی اور جگہ پر جب پلاٹس یا کوئی چیز ٹریڈنگ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایک ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ جو شاید آج کل لوگ اشور تو بہت کرتے ہیں لیکن رہ جاتا ہے. لیکن ڈی ایچ اے از ون ایریا آف ریئل اسٹیٹ which I consider is the safest for any investor, especially for the overseas clients also. اور یہاں پر جو کوالٹی آف لیونگ ہے اینڈ وٹ ایور دے پرومس دے ڈیلیور, تو لوگوں کا ایک ٹرسٹ لیول بن چکا ہے. اور جتنے ڈفرینٹ اسکیمز پچھلے کچھ سالوں میں یا پچھلے کچھ دہائیوں میں ہم نے دیکھے ڈفرینٹ سوسائٹیز کے, تو لوگ اگر تھوڑی سی چیز مہنگی بھی ملے تو دے پریفر ڈی ایچ اے. ایک تو سسٹینڈ پرائسز ہیں بٹ وٹ ایور دے پرومس دے ڈیلیور, اور تیسری بات یہ ہے کہ اوورسیز کلائنٹ کو اگر وہ 10 سال بھی نہیں آئے گا تو نو بڈی کین پلیس ایون اے بریک آن ہز پلاٹ. تو یہ بہت بڑی سیکیورٹی ہے جو لوگوں کو ملتی ہے یہاں پہ ڈی ایچ اے میں آنے کے لیے. سر اینی اچیومنٹ یو پراؤڈ آف؟ آئی تھنک کہ اگر آپ میری پرسنل اچیومنٹس دیکھیں تو وہ تو خیر زندگی میں چلتی رہتی ہیں, لیکن جو میں اپنی پروفیشنل اچیومنٹ کی بات کروں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جب اس پروفیشن میں آیا تو سب سے امپورٹنٹ جو میں نے چیز کنسیڈر کی وہ یہ تھی کہ جب آپ کے پاس وہ کلائنٹ آتا ہے تو آپ نے اس کو ایک چیز میں کنونس کرنا ہے کہ یار یہ آپ کیوں خریدیں, اور یہ تب پاسبل ہو سکتا ہے جب آپ کی اپنی پرسنل گرپ بڑی اسٹرانگ ہو.
تو میں جو اچیومنٹ فیل کرتا ہوں وچ آئی تھنک آئی ہیو اچیوڈ اوور لاسٹ کپل آف ایئرز، وہ تھی میرا ٹرسٹ ود کلائنٹس. کیونکہ وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. آپ کے پاس کوئی بندہ آج کل، کیونکہ سوشل میڈیا کا اٹس اے ٹائم فار سوشل میڈیا، اور تقریباً سارے لوگ ان ٹچ ہوتے ہیں. یہ پرانے وقتوں کی ابھی ڈیلنگ ٹریڈنگ رہی نہیں ہے، تو لوگ بڑے ان ٹچ رہتے ہیں، اور آپ کسی بندے کو اس طرح فول نہیں بنا سکتے. اور ٹرسٹ کا جو ایلیمنٹ ہے جو میں اچیو کیا ہے اور جو میں فردر اس کو امپروو کرنا چاہ رہا ہوں، وہ میں اپنی بڑی اچیومنٹ سمجھتا ہوں جو میرے کلائنٹس کے ساتھ میرا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی چلتا رہے گا. سر ڈیفینس ڈیولپر کا ویژن اور مشن کیا ہے؟ ڈیفینس ڈیولپر کا مشن یا آبجیکٹو یوں سمجھ لیں کہ اپارٹ فرام دا بزنس بینیفٹس، وہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ون ٹائم ڈیل کے حق میں نہیں ہوں. Anybody who is coming to defense developer should be very confident that he will be given the true picture of the situation and different phases and sectors of DHA. اور ہم انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش بھی یہی رہی ہے، اور ہم اس میں آئی ڈونٹ نو کس حد تک کامیاب رہے ہیں، یہ تو میں ابھی کامنٹ کرنا میرے لیے پاسبل نہیں ہوگا. لیکن ہمارا آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم کلائنٹس کا ٹرسٹ اچیو کریں، ان کو ایڈوائس صحیح کریں، اور ان کی جو ہارڈ ارن منی ہے اس کو اسپینڈ کرنے، اگر وہ اسپینڈ کرنے آ رہے ہیں تو ان کو اس طرح اس جگہ پہ اسپینڈ کروایا جائے ان کے پلانس کے حساب سے، جہاں پر ان کو بیسٹ ریوارڈس مل سکیں. دس از آور آبجیکٹیو. سر وہ ایسے کون سے پوائنٹس ہیں جو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں، جو ہم لوگ پراپرٹی یا فائل کو ہم لوگ جس بائی کرتے ہیں یا سیل کرتے ہیں، کوئی ایسے پوائنٹ جس سے کوئی دھوکہ فراڈ نہ ہو DHA میں؟ اچھا، ایک تو آپ جو بھی کلائنٹس آتے ہیں ہم کو یہ سجیسٹ کرتے ہیں، اور میرا میسیج بھی یہ ہے کہ جب آپ اپنا پلاٹ بیچنے یا لینے جاتے ہیں، کوئی دو ہی صورتحال ہوتی ہیں، چاہے پلاٹ ہے یا فائل ہے. آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کو مارکیٹ میں بہت سارے بندے مل جائیں گے جو آپ کو اپروچ کریں گے یا آپ کو کہیں گے کہ آپ کا پلاٹ اتنے کا بک جائے گا یا اتنے کا پلاٹ ہم لے لیں گے آپ کا. جب تک ایلیمنٹ آف گریڈ بہت زیادہ ڈومینیٹ نہ کر جائے کسی کلائنٹ کے اوپر، تب تک وہ مار نہیں کھاتا. جو ریئلسٹک پرائس اسیسمنٹ ہے ایک پلاٹ کی، وہ آپ کو وہی لوگ دیں گے جو مارکیٹ میں پرانے بیٹھے ہیں اور جن کا ایک ایکسپیرینس ہے، اور جس پہ آپ کا پلاٹ وہ بکوا یا لے کے دے سکیں گے. پلاٹ کی پہلی جو انیشیل بریک تھرو ہے وہ اس سے پلاٹ کی ڈیل نہیں ہوتی. پلاٹ کی ڈیل کو کنکلوڈ کرنا ہے اینڈ تک، اور اس کو خیریت کے ساتھ اس کو اپنے کلائنٹ تک، اگر اس نے بیچا ہے تو پیسے پہنچ جائیں، اور اگر اس نے لیا ہے تو اس سے ٹرانسفر ہو جائے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس میں آپ یہ ضرور دیکھیں کہ اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے اس اسٹیٹ کی، اور جس بندے کے پاس آپ جا رہے ہیں اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے، تاکہ آپ کسی غلط ہاتھوں میں نہ پڑ جائیں اور انیشلی کچھ پیسے لے دے کر آپ جو ہے ٹریپ میں نہ آ جائیں. وہ جو ایک ٹیمپریری ٹیمپٹیشن ہوتی ہے اس میں آپ کو نہیں آنا. ریئلسٹکلی جو آپ کی پلاٹ کی پرائس بنتی ہے اس پہ بیچیں، اور ریئلسٹکلی جو پرائس جو پلاٹ کی ہے اس پہ آپ پلاٹ لیں. دس از مائی ایڈوائس ٹو دا پیپل. آپ کسی ٹیمپٹیشن میں نہ آئیں. سر کہتے ہیں ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے، تو سر آپ کی کامیابی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ میری کامیابی کے پیچھے ڈیفینیٹلی میں ابھی بہت سارا اگر پیچھے زندگی میں دیکھوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے پیرنٹس، میری والدہ کی اس میں ڈیفینیٹلی دعا شامل ہے. اور پھر ڈیفینیٹلی جب آپ شادی کر لیتے ہیں تو آپ کی مسز جو ہے آپ کا لائف پارٹنر، ان کی سپورٹ بھی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے کام میں ڈیفینیٹلی دیر سویر بھی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کوئی خاص روٹین فالو نہیں ہو سکتی. اٹ آل ڈپینڈس کہ آپ کی چیزیں کیسے لائنڈ اپ ہوئی ہوئی ہیں، آپ نے کہاں نہ جانا ہے. تو میں تو کریڈٹ اپنی والدہ کو اور اپنی مسز کو دوں گا، جنہوں نے ڈیفینیٹلی بہت سپورٹ بھی کی، اور انشاءاللہ ہوپ فلی دے ول کیپ سپورٹنگ می انشاءاللہ. ویسے تو ماشاء اللہ میں دیکھا بہت بزی ہوتے ہیں، تو فارغ اوقات میں آپ کیا کرتے ہیں؟ فارغ اوقات میں جی میں کوشش تو میری یہی ہوتی ہے کہ تھوڑا سا فزیکل فٹنس پہ دھیان دیا جائے، اور کچھ فیملی کو ٹائم دیا جائے. تو دو ہی میری جو ایک ہیلدی روٹینز ہے، میرے خیال میں فیملی کو بھی کوالٹی ٹائم دینا بہت ضروری ہے، اور اپنی ہیلتھ کے لیے کچھ گیمز وغیرہ جو ہے وہ میں روٹین رکھی ہوئی اپنی ایکسرسائز کی بھی ہوں. بیکاز وہ کہتے ہیں نا کہ ہیلدی مائنڈ جو ہے وہ ہیلدی باڈی کیریز دا ہیلدی مائنڈ اینڈ وائس ورسا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اپنے آپ کو فٹ بھی رکھیں اور ایک ہیلدی ایکٹیویٹیز انوالو رہیں. تو میں موسٹلی گیمز وغیرہ اس طرح کی ایکسرسائز وغیرہ میں بزی رہتا ہوں. سر آپ ہمارے جو نوجوان ہماری یوتھ ہے اور ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں، آپ ان کو کیا میسیج دیں گے؟ یوتھ کو میرا میسیج یہ ہے کہ دا ورلڈ ہیز چینجڈ اس ان اے سینس کہ میں جہاں ابھی جن لوگوں سے انٹریکٹ کرتا ہوں میں دیکھتا ہوں، اور مجھے کافی تکلیف بھی ہوتی ہے
لوگوں نے ڈگریز کی ہوئی ہیں لیکن اسکل نہیں ہے. یہ ایک وقت میں یہ چلتا تھا جب چیزیں بہت زیادہ ڈائنامک اور مطلب اس سے بہت زیادہ فاسٹلی ایوالو نہیں ہو رہی تھی کہ آپ کو ڈگری ہوتی تو آپ کہیں نہ کہیں سرکاری جاب میں بھی لگ جاتے تھے اور آئے تھے. میرا میسیج یہ ہے یوتھ کے لیے کہ پلیز اپنی اسکل پہ زور دیں. آپ کی ڈگری آپ کو صرف کسی ڈور میں انٹری کے لیے تو کافی ہے, کسی آفس میں انٹری کے لیے کہ آپ کے پاس یہ پری ریکوزٹس ہونے چاہیے, لیکن اس کے بعد آپ کی اسکل دیکھی جائے گی. آپ کی ڈگری امپورٹنٹ ہے بٹ ڈگری وداؤٹ اسکل از یوز لیس. اور جو باقی میرے اوورسیز کلائنٹس ہیں, جو باقی انویسٹرز ہیں, ان کو میں یہ سجیسٹ کروں گا, میری ایڈوائس یہ ہے کہ آپ ڈی ایچ اے از ون سوسائٹی, one enterprise where I think they should feel very confident in investing. کبھی بھی جو I'm not saying کہ باقی سوسائٹیز بری ہیں, لیکن کیونکہ since I'm working in DHA تو انویسٹرس کے لیے میری ایڈوائس یہ ہے کہ DHA is a safe place to invest. سر آپ لوگوں کی ہیلپ لائن 24/7 ہے؟ ہماری ہیلپ لائن 24/7 ان دس سینس ہے کہ ہمارا آفس جو ہے وہ آلموسٹ موسٹ آف دی آورس ان دا ڈے اوپن ہے, اور ہمارے ٹیلی فون نمبرز بھی جو ہیں وہ اویلیبل ہیں, اور پرسنل نمبرز بھی ہمارے اویلیبل ہیں, لوگوں کے پاس ہیں. اور ہم کسی بھی قسم کی ناٹ کہ وہ ڈیل کے لیے آئیں گے, ہم ایڈوائس کے لیے بھی حاضر ہیں, اور ان کو ہم انشاءاللہ وہ ایڈوائس دیں گے جو ان کے کام آئے گی, اور ہوپ فلی دے ول گیٹ بینیفٹ. اپنا نمبر جو ہیلپ لائن نمبر دینا چاہیں گے, جو آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتی ہوں, آپ سے کوئی سجیشن لینا چاہتی ہوں پراپرٹی خریدتے وقت یا سیل کرتے وقت, تو آپ پلیز. جی میں آپ کو پرسنل نمبر میرا جی 0307 580-7373, دس مائی پرسنل نمبر, اور اس پہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں if they want to get any kind of advice, and hopefully we'll try to satisfy them. تھینک یو ویری مچ. سر آپ سے ایک لاسٹ کویشچن, جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں جو بہتری آئی ہوئی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا کریڈٹ گوز ٹو اوور پرائم منسٹر عمران خان؟ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں جو بہتری آئی اس میں تو ڈیفینیٹلی ایک ایمنیسٹی کا بہت بڑا رول تھا, اور لوگوں نے اس کے بعد گورنمنٹ کو اور پرائم منسٹر کو ٹرسٹ کیا, کیونکہ وہ جو اسکیپٹسزم تھا یا ڈاؤٹس تھے وہ لوگوں کے دور ہوئے. انیشیلی تھوڑے سے لوگ ریلیکٹنٹ تھے, لیکن لیٹر سٹیج کے اوپر انہوں نے پھر اس چیز پہ پرائم منسٹر گورنمنٹ پہ ٹرسٹ کیا, اور لوگوں نے اس کے بعد ایمنیسٹی اسکیم کا بھرپور فائدہ بھی اٹھایا, اور نہ صرف ان کے ساری چیزیں وہ ریگولرائز بھی ہوئیں, ایک ایمبٹ میں بھی وہ آ گئے, بلکہ ان کو فائنینشلی بھی گینز ہوئے ہیں اچھے. فار دا لاسٹ 1 year واز ویری گڈ فار دا پراپرٹی, اینڈ اسپیشلی سارے ڈی ایچ ایز, اور ڈی ایچ ایز میں ٹاپ آف دا لائن آئی وڈ سے کہ ڈی ایچ اے لاہور ہیڈ دا لیڈ. تو آئی ایم شیور کہ لوگوں نے بینیفٹ بھی لیا ہے, اور لوگوں نے گورنمنٹ پہ ٹرسٹ بھی کیا, اور ایک اچھا اٹ واز اے گڈ ایئر فار دا پراپرٹی. تھینک یو ویری مچ سر, آپ نے اپنا ویلیبل ٹائم دیا. جی تو ناظرین, یہ تھے ڈیفینس ڈیولپر کے ایم ڈی عمیر نیازی. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ کاشف کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.